बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। मैं बलूचिस्तान के एक ऐसा शहर में मौजूद हूँ कि जिसके साथ जुड़ा हुआ है पाकिस्तान का मुस्तक़बिल। गवादर, साहली शहर गवादर, और इस शहर के चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के सदर जनाब जिंद होद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सदर साहब आपका। और चूँकि ये एक कारोबारी मरकज़ बनने जा रहा है, एक इक़्तिसादी हब बनने जा रहा है, गवादर का मुस्तक़बिल आप क्या देखते हैं? और मुझे ये भी बताइए मेरे नाज़रीन की आगाही के लिए कि गवादर क्यों अहम है, गवादर के ख़िलाफ़ जो साजिशें हो रही हैं वो क्या हैं, और जो आपका चैम्बर है उसके हवाले से भी बताइए। इब्तिदा में ये बताइए कि बड़ी इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे कौन कौन सी हैं, और क्या छोटे कारोबारी जो कारोबारी तबका है वो भी आपके चैम्बर का हिस्सा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको गवादर में खुशामदीद करते हैं, और गवादर के इस खूबसूरत सरज़मीन आपने, मैं उम्मीद करता हूँ आपने हमारे ब्यूटीफुल बीचेस देखे भी होंगे। और गवादर की जो मेन इंडस्ट्री है फिशरीज़ है, फ़िशिंग इंडस्ट्री है। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की 90% जो फ़िश एक्सपोर्ट होती है वो हमारे इस कोस्टल बेल्ट से होती है, ग्वादर और लसवेला। अच्छा। और जी हाँ, और जो ग्वादर की अहमियत है वो आप इसकी जोग्राफियाई लेवल से जान सकते हैं। ग्वादर के पास नेचुरल डीप सी पोर्ट है जो दुनिया में कहीं भी नहीं है। इस खत्ते में सबसे नेचुरली जो डीप सी पोर्ट है वो गवादर की है। प्लस उसकी जो जोग्राफियाई अहमियत इस चीज़ से वाज़े करती है कि यहाँ से आपको दुनिया भर को सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ कनेक्ट करने का और शॉर्टेस्ट वे गवादर है। शॉर्टेस्ट रूट जो यहाँ से निकलती है ग्वादर से निकलती है। तो ग्वादर की बहुत अहमियत है, बस हमें इसको और काम करने की ज़रूरत है। छोटा कारोबारी तबका भी आपके चैम्बर का हिस्सा जी है? बिल्कुल, दुकानदार से लेकर इंडस्ट्री तक सारे हमारे साथ हैं। इलेक्शन होता है आपके चैम्बर? जी, जिसी तरह मेंबरशिप कितनी है? जिस तरह पाकिस्तान के मुख्तलिफ चैम्बर्स हैं उसी तरह हमारे चैम्बर्स में भी हर 2 साल बाद इलेक्शन होता है, और इलेक्शन जीत के सदर आता है। और वफाकी सतह पर भी जो जी फेडरेशन के साथ हम मुंसलिक है, हमारा चैम्बर फेडरेशन के साथ मुंसलिक है। यहाँ पे छोटा कारोबार क्या क्या हो रहा है? छोटा कारोबार हमारे पास वही दुकानदारी है, और फिशरीज़ का कारोबार है। जो फिशरीज़ फैक्ट्री लेवल इंडस्ट्री लेवल अलग है, लेकिन छोटी मोटी जो लेके आते हैं छोटी दुकानें हैं फ़िशरीज़ की, जो इलाक़ाई सतह पे बेचते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक बेचते हैं, और यही है ख़ास कर। अच्छा, और इंडस्ट्रीज़ में क्या क्या पहले जब सीपेक का नामो निशान भी नहीं था उससे पहले यहाँ पे फैक्ट्रीज़ थी, और उसके बाद क्या सूरत हाल है? जी, यहाँ पे फ़िश फैक्ट्रीज़ थी शुरू से, काफ़ी तरह अर्ज से हैं, और 1-2 फैक्ट्रीज़ हैं, प्लास्टिक की फैक्ट्रीज़ है, स्टील फैक्ट्रीज़ हैं। तो ये छोटे मोटे हैं जो, लेकिन वो अभी के हैं, ये नहीं कह सकता हूँ बहुत पुराने हैं, लेकिन फिशरीज़ फैक्ट्रीज़ जितने भी वो बहुत पुराने हैं। वो मुझे बताएं कि इंडस्ट्रीज़ की इस वक्त क्या सूरत हाल है? इंडस्ट्रीज़ हमारी अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपोर्ट की हैं। एक मसला है यहाँ पे ट्रॉलिंग का, जो इलीगल जो जाल इस्तेमाल किया जाता है उनसे ना हमारी जो एक्सपोर्ट है, जो हमारे फ़िश कैचिंग की जो वॉल्यूम है वो कम हो रही है। अच्छा। तो उससे हमारे इंडस्ट्री के ऊपर असर पड़ता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 90% हम अभी भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान का। अच्छा, ये जो आपने बताया लसबेला का और गवादर का, क्यों यहाँ का फ़िश जो है ज़्यादा मतलब उसको एक्सपोर्ट किया जाता है, और ज़्यादा उसकी मांग क्यों ज़्यादा है? क्योंकि ये जो एक हद तक होती है आप अपने खाने के लिए पकड़ते हैं, एक हद होती है कि आप अपने इलाके के लिए सेल कर सकते हैं, लेकिन जब हम ओवर हो जाते हैं तो हमें एक्सपोर्ट करते हैं। जब वो एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारे लिए डॉलर्स या ज़र मुबादला बदली होगा, और हमारे मुल्क के लिए भी फ़ायदा होगा, प्लस हमारे जो इलाके का जो सूरत हाल है, जब आप जो भी फैक्ट्री एक्सपोर्ट करती है तो वो ग्रोथ करती है, वरना उस हिसाब से नहीं कर सकती है। अच्छा, बहुत सारी बातें जुड़ी हुई हैं गवादर के साथ, जैसे ईरान के साथ बॉर्डर है, और फिर ईरानी तेल और उसका धंधा, और फिर ज़ाहिर है कि बहुत सारे लोग सरहद की जो तिजारत है उसके साथ भी वाबस्ता हैं। तो ये किस नौइयत का कारोबार हो रहा है? क्या ये सारा कारोबार इसको इलीगल करार दिया जा सकता है या नहीं? ऐसा भी है कि लीगल कारोबार भी हो रहा है?
لیگل تو اس طرح اللیگل اس طرح ہے کہ اس کی والیوم جو بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، جو ہمارے ضرورت سے اوور ہو جاتی ہے، اور جو لوگ اس کو اپنے مفاد کے لیے دوسری جگہ لے کے جاتے ہیں، تو اس کو میں سمجھتا ہوں اللیگل ہے. باقی وہ اس حد تک میں لیگل سمجھتا ہوں جب ہماری ضرورت ہے. یہاں پہ کوئی پاکستانی پیٹرول پمپ نہیں ہے پورے مکران میں، شاید ایک ہی ہوگا. لیکن یہ جتنی بھی ہمارے فشریز کے لوگ ہیں، یہ فش انڈسٹری کے لوگ ہیں، تو ان کو تو تیل کی ضرورت ہے، بغیر تیل سے تو چل ہی نہیں سکتے ہیں. تو وہ جو یہاں پہ پاکستانی پیٹرول پمپ ہے نہیں، ایران سے اگر ہمیں ملتا ہے سستا تو وہ ہم اپنی ضرورت کے لیے لیتے ہیں. جب ہم سستا تیل ہمیں ملے گا، ہمارا مچھوارا جائے گا کیچ کر کے لائے گا تو سستا دے گا. جب وہ مہنگا لے گا تو پھر ہر چیز آٹومیٹکلی مہنگی ہوگی. پلس ہمارے علاقے میں کوئی ایسی بڑی انڈسٹری نہیں ہے، جاب اپرچونیٹیز اس طرح کی نہیں ہیں، اور ذرائع معاش کا کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے. جب آپ ادھر اور اس کو کوئی ذرائع معاش دیں گے تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ چھوڑ کے آپ نے ادھر آنا ہے. جب اس کے پاس اور دوسری کوئی آپشن نہیں ہے تو وہ مجبور ہے. اس کو ہمارے لوگ اللیگل نہیں سمجھتے ہیں. بارڈر ٹریڈ کا یہاں پہ کیا تصور ہے؟ یعنی ایکسپورٹس امپورٹس؟ اب بارڈر ٹریڈ الحمدللہ لیگل ایک فریم ورک کے اندر وہ جو کام ہو رہا ہے. ہمارا 6 سے 7 ارب منتھلی ریونیو ہے اچھا. FBR کا بالکل. اور ہمارا ایکسپورٹ ماشاءاللہ یہ پچھلے 2-3 مہینوں سے ہمارا پر ڈے تقریباً 500 ٹرک رائس کے ایکسپورٹ ہوتے ہیں یہاں سے. تو بارڈر ٹریڈ تو ماشاءاللہ ہمارا بہت زبردست ہے. اور سب سے مطلب نیا بارڈر ہے یہ جو اب پاکستان کا بارڈر، ہمارا گوادر کا بارڈر ہے نا. باقی جتنے بھی بارڈر جس طرح تفتان ہوگا وہ بہت پرانا بارڈر ہے. یہ ابھی 2008 میں بنا ہے، اور الحمدللہ ایک شارٹ ٹائم کے اندر اس نے اپنا اتنا گروتھ بڑھا دیا ہے اور اتنا والیوم اس کا بڑھ گیا ہے کہ میں بالکل امیز ہوں. اچھا یہ بتائیے کہ یہاں پہ تو چائنیز کی بات ہو رہی کہ چائنیز آ رہے ہیں، سی پیک منصوبہ ہے اور اس میں گوادر پورٹ، یہاں پہ ایک انٹرنیشنل ایئرپورٹ بھی بن چکا ہے. یہاں پہ ہم نے ایک انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم بھی دیکھا ہے. یہاں پہ ہم نے بہت ساری ایسے منصوبے ہم نے دیکھے ہیں ترقیاتی کہ شاید یہ 8-10 سال پہلے اس طرح کی صورتحال نہیں تھی. تو یہ جو سی پیک کے منصوبے ہیں یا جو اس کے تحت انڈسٹریز ہیں، اس میں آپ کا جو چیمبر ہے اس کے ساتھ کیا کولیبریشن ہے حکومت پاکستان کی یا جو بھی ادارے اس سطح کے اوپر کام کر رہے ہیں؟ سی پیک کے تحت ہمیں کوئی ایسی انڈسٹری نہیں ملی ہے ابھی تک جس وجہ سے ہمارے لوگ ابھی تک خوش نہیں ہیں. وہ سی پیک سے کوئی مفید نہیں ہوا ہے، کوئی ایک بندہ بھی مفید نہیں ہوا ہے. حالانکہ ڈال دو کہ گوادر پورٹ ایکٹیو ہوا ہے، گوادر پورٹ میں کام کرنے کی ضرورت ہے. گوادر پورٹ ایک خالی پلیٹ کی طرح ہمارے سامنے ہے، لیکن اس کے اندر ابھی تک کچھ کانے کو نہیں ہے. تو خامی کمزوری کہاں سے؟ پالیسیز. اچھا، اس کا ٹیکس فری ہونا چاہیے. ٹیکس فری ہوگا تو لوگ ادھر آئیں گے، ورنہ آپ کے پاس دوسرا آپشن کراچی ہے. آپ پشاور میں رہتے ہیں، آپ کو ایک چیز پشاور میں چاہیے تو آپ کے پاس کراچی آپشن ہے. آپ گوادر سے کیوں آئیں گے؟ حال دو کہ آپ کو کراچی پھر گوادر سے پھر کراچی جانا ہوگا. تو آپ اس کو ٹیکس فری کریں گے، لوگوں کو ادھر بلائیں گے، لوگ ادھر آئیں گے، ٹریڈ کریں گے، تو پھر ہم ایک لوگوں کے لیے ایک ذرائع معاش بنا سکتے ہیں. اچھا یہ یعنی ہم نے تو جب دیکھا گوادر کو اور خصوصاً مکران ڈویژن کو اور یہ ساؤتھ بلوچستان، اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ جناب مستقبل پاکستان کا گوادر کے ساتھ جڑا ہوا ہے، لیکن آپ بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ مسائل ہیں. اور شروع میں صدر صاحب ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یہ جو ریئل اسٹیٹ کے ساتھ وابستہ لوگ ہیں پورے پاکستان سے، کراچی سے، پنجاب سے لوگ یہاں پہ آئے، انہوں نے شاید یہاں پہ زمین کی خریداری کی، پلاٹس بیچے، اور پھر اس کا کوئی اتا پتہ ہے ان لوگوں کا؟ ایک خیالی پلاؤ تھا وہ. جب تک بارڈر آپ کا پورٹ چلے گا نہیں، انڈسٹری بنے گی نہیں، تو پھر آپ یہاں پہ زمین لے کے کیا کریں گے؟ جب انڈسٹری ہوگی تو آپ آئیں گے نا. وہ زمینوں کا کاروبار ایک بس خیالی پلاؤ تھا جس پہ لوگوں کو دھوکے دیے. اور میں سمجھتا ہوں اس پہ زیادہ سے زیادہ تر لوگ جنہوں نے دھوکے دیے وہ وہیں کے لوگ تھے، یہاں پہ آ کے 2 نمبری کر کے اس شہر کو بدنام کیا. اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو مخصوص حالات ہیں بلوچستان کے، مختلف تنظیمیں سرگرم ہیں، حملے بھی ہوتے ہیں، شاید ادھر یہ صورتحال اتنی زیادہ نہیں ہے، باقی بلوچستان میں زیادہ ہے. یہ جو خصوصاً جن سازشوں کا میں نے شروع میں ذکر کیا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ واقعی سازشیں ہو رہی ہیں گوادر کے خلاف، سی پیک کے خلاف، اور یہاں پہ جو سیکیورٹی کا انتظام ہے اداروں کی طرف سے، ان انتظامات سے آپ مطمئن ہیں؟
بالکل یہ ہمارے سیکیورٹی اداروں کی محنت ہے جس سے آپ یہاں آپ اپنے آپ کو فری اور سیف سمجھتے ہیں. تو ان کی بڑی محنت ہے, ان کے خون پسینے کی بدولت ہم یہاں پہ ہیں, اور پلس ان اداروں کی وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ پورے بلوچستان میں امن ہو. جب امن ہوگا تو روزگار ہوگا, اور بغیر امن کے کوئی یہاں پہ نہ ٹریڈ ہوگا نہ بزنس ہوگا. یہ جو سازشیں لوگ کر رہے ہیں, مختلف عناصر سازشیں ہیں. دیکھیں گوادر کی جو اہمیت ہے نا, وہ اگر گوادر چلتا ہے تو باقی جو ہمارے ہمسائے ہیں نا ان کو تکلیف ہے, یہ ہم سمجھتے ہیں. وہ اس لیے ان سازشوں میں وہ ملوث ہیں, اور وہ سازش کرتے رہیں گے, لیکن ہمارے ادارے ان کے جواب دیتے رہیں گے. اچھا, مقامی جو گوادر کے لوگ ہیں ان کا کیا رد عمل ہے یا ان کی کیا امیدیں ہیں مستقبل کے حوالے سے؟ اور جب یہ گوادر نے ڈیولپ ہونا شروع کیا اور پھر جب چائنیز آئے, وہ الگ بات ہے کہ پالیسیز اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مسائل ہیں, اس سے ہٹ کے میں بات کر رہا ہوں کہ آج بھی کیا گوادر کے لوگ یا کاروباری طبقہ یہ امید رکھ سکتا ہے کہ ہاں آئندہ کچھ سالوں میں اگر آپ کے مطالبات پورے ہو جاتے ہیں, اگر پالیسیز میں چینج آ جاتا ہے, تو پھر گوادر ایک منی دبئی یا دبئی جیسا شہر جو ہے وہ بن سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں جو آپ نے کہی نا, اگر وہ پالیسیز صحیح کریں نا, گوادر کو دبئی ہونے میں 5 سال نہیں لگیں گے. اچھا, ہاں. تو آپ ٹیکس فری چاہتے ہیں کہ ٹیکس فری ہو, ٹرانزٹ ٹریڈ کے لیے اس کو یوز کیا جائے, تو اور ادھر اور کسی چیز کی کمی نہیں ہے. کچھ نہ کریں, خالی ٹیکس فری اور ٹرانزٹ ٹریڈ الاؤ کریں نا. بزنس لانا ہمارا کام ہے, ہم گوادریوں کا کام ہے, کسی باہر کی ضرورت نہیں ہے. ہم خود اس شہر کو دبئی بنائیں گے. یہ جو گوادری لفظ آپ نے استعمال کیا, یہ گوادر ضلع کے ساتھ مخصوص لوگوں کے لیے استعمال کیا. یہ جو گوادر کے لوگ ہیں یا جو مکران ڈویژن کے لوگ ہیں ساؤتھ بلوچستان, یہ باقی بلوچستان کے علاقوں سے یہ لوگ مختلف کیوں ہیں؟ ہم نرم لوگ ہیں, ساحل سمندر کے لوگ ہیں. مچھلی زیادہ کھاتے ہیں اس لیے زیادہ نرم ہیں. مچھلی کھاتے ہیں. ہمارا مزاج نرم ہے, ہم ویسے نرم نہیں ہیں, نرم مزاج کے لوگ ہیں. ٹھیک. اور یہاں پہ امن و امان کی صورتحال؟ میں آپ کو کہتا ہوں, آپ ابھی رات کے 4 بجے بھی نکلیں کراچی کے لیے. اچھا, اتنی سیکیورٹی اداروں نے ہماری طرف رات کے 4 بجے نہیں ہوتے, وہ صبح کے 4 بجے ہوتے ہیں. نہیں, آپ کے علاقے میں گیا ہوں ادھر. بہت شکریہ جی این دھوت صاحب, صدر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز, ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے. امید ہے بلوچستان کا یہ رنگ جو میں نے آپ کو دکھانے کی کوشش کی ہے, یعنی کاروبار, اقتصادی جو پاکستان کا اور گوادر کا مستقبل ہے, اس حوالے سے میں نے سوچا کہ صدر چیمبر آف کامرس جو گوادر کے ہیں ان سے آپ کی ملاقات ہو, اور آپ بلوچستان کا یہ جو پہلو ہے اور گوادر کا یہ پہلو یہ بھی جان سکیں. بہت شکریہ.